نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے ہوئے ہیں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، حضور کے غلام ہیں. کیا سوچ کر کے حضور طائف آئے تھے جانتے ہیں آپ؟ طائف میں اچھے لوگ تھے، اچھی طبیعتوں کے لوگ، پیسے والے بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ فرمایا، مکہ کے لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں صحابہ کو. حضرت بلال حبشی کو اتنا کھینچتے تھے گلیوں میں پیروں میں رسی ڈال کر کہ ان کی پیٹھ چھل جاتی تھی، گرم ریت پر انہیں لٹایا جاتا تھا. حضرت بلال حبشی کے متعلق حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے، میں نے ایک بار بلال کو دیکھا، ایسے پتھر پر ان کا مالک انہیں لٹایا تھا کہ اگر کچی روٹی بھی رکھ دی جاتی تو وہ تیار ہو جاتی. بلال کو اس پتھر پر اس نے لٹایا تھا. اور حضرت ابو فقیہہ، یہ بھی امیہ کے غلام صحابی تھے، امیہ بن حرب جو حضرت بلال حبشی کا آقا تھا، ان کے اور ایک غلام، اس کے اور ایک غلام حضرت ابو فقیہہ، ان کو بھی مارتا تھا. کس طرح سے؟ اس نے ایک ڈرم بنایا تھا لوہے کا، اس میں حضرت ابو فقیہہ کو ڈال دیتا تھا اور اوپر سے تیز مرچوں کا پانی ان کے جسم پر ڈالتا اور ان کی آنکھوں میں ڈالا جاتا. یہ کتنے دن تک چلتا رہا. ایک دن ابو فقیہہ کا بیٹا اس سے پوچھا، کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ وہ شدتوں کی تکلیف کے بعد کہتے ہیں، ہرگز نہیں، تیرا باپ میرا رب نہیں، میرا رب تو اللہ ہے. تو اس بات پر انہیں شہید کر دیا گیا. میرے عزیزو، طائف میرے آقا آئے تھے کس لیے؟ چند لوگ یہاں اسلام لے آئے تو کام بن جائے گا. مکہ والے جو پریشان کرتے ہیں وہ تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے گی. طائف والوں کو لے کر اور تبلیغ کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. تم نکلے کہاں ہو آج؟ قرآن کا پیغام لے کر باہر گئے کہاں ہو آج؟ مجھے بتاؤ. پھر علماء پر تانا مارتے ہیں لوگ، کیا کیا علماء نے؟ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا دین کیا تمہارے باپ نے پھیلایا ہے؟ علماء نے اور اولیاء کاملین نے نہیں کیا تو اور کیا کون کیا ہے؟ میرے عزیزو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کس لیے گئے تھے؟ یہی کہ چند لوگ وہاں پر ہم خیال ہو جائیں، اسلام لائیں تو کام بن جائے گا. لیکن طائف والوں نے کیا کیا حضور کے ساتھ؟ بدماش لڑکوں کو چھتوں پر کھڑا کیا، کہا محمد آئیں تو کانچ کے ٹکڑوں سے مارنا. شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے لے کر وہ اوباش بدماش لڑکوں نے حضور پر جو پتھر مارنے شروع کی اور کانچ پھینکنا شروع کیا. حضرت زید بن حارثہ کہتے میری چیخیں نکلتی تھی، کبھی میں حضور کے سامنے آتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں بائیں، کہ مجھے لگے جتنا بچاؤ کے بعد بھی حضور کی پیشانی پر اتنے کانچ تھے کہ خون بہتے بہتے آپ کی چپلوں میں جم گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک تلووں سے جم گئی تھی، اتنا خون بھر گیا تھا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ چلیں یہاں سے، لوگ اچھے نہیں ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں. تکلیفوں سے چور چور میرا آقا و مولا، ہر طرح کے درد کو اٹھا کر کے، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں پوچھا گیا، پانی بھی نہیں دیا گیا. 2 دن گزر گئے تھے طائف میں میرے آقا کے. وہ پتھر آج بھی ہے جو حضور پر گرانے کی انہوں نے کوشش کی تھی پہاڑ سے. طائف میں آج بھی موجود ہے وہ جگہ جہاں میرے آقا سجدہ کر رہے تھے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کے نالین کو میں نے تلووں سے نکالا تھا تو ایسے جیسے گم لگا کر کے چپکا دیتے ہیں، چپک گئے تھے. میں نکال کر کے جہاں دھویا وہ کٹا بھی آج موجود ہے. ہم زیارت کر کے آتے ہیں طائف میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدے میں تھے 2 دن. لیکن کیا کہہ رہے تھے سنیے حضور پاک کے الفاظ. اللہ اکبر. اشکو الیک یا اللہ ضعف قوتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میری کمزوری کی میں تیرے دربار میں شکایت کرتا ہوں. لوگوں سے کیا کروں کہ ہاں میری طاقت کم ہے مولا، اور لوگوں پر میری یہ تمام چیزیں نہیں چل سکیں. لوگوں نے مجھے مارا، لوگوں نے مجھے خون کیا ہے، لیکن اس کی میں شکایت نہیں کرتا. میرے نبی کا ایک جملہ تمہاری روح کو تڑپا دے گا. اللہ کے حبیب خون ان کے لبوں پر تھا، ہونٹوں پر تھا. کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. یا اللہ، اے اللہ یہ سب تو دیکھ رہا ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں. تو اگر راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کون کیا کر رہا ہے. اتنا سب سہ جانے کے بعد بھی میرے آقا
رب کے حضور یہ کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ، اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہے، تو مجھے یہ سب چیزیں پسند ہیں، کچھ پرواہ نہیں، فَلَا أُبَالِي، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو، آؤ حضرت ابو سلمہ کے بارے میں بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سلمہ ام سلمہ، دونوں شوہر بیوی، بیٹے کا نام سلمہ، یہ دونوں مکہ میں رہتے تھے، دونوں کے خاندان ان کے دشمن تھے کیونکہ دونوں مسلمان ہوئے۔ ام سلمہ کا خاندان بنو مغیرہ، وہ بھی تانا مارتے تھے کہ تم اسلام کیوں لائے، محمد کو چھوڑو۔ ابو سلمہ کے گھر والے بھی دونوں تنگ آ کر کے ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو سلمہ کے گھر آئے یہ لوگ، ام سلمہ کے گھر، عورت کے گھر والے آ کر کے کہا ہم اپنی بیٹی واپس لے جا رہے ہیں، تیرے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ لے آئے، بچے کو بھی لے آئے، بیٹی اور نواسہ لے کر کے بنو مغیرہ آ گئے۔ حضرت ابو سلمہ کے گھر والے آئے، کہا کہ تم اپنی بیٹی لے جاؤ لیکن یہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ہمیں دے دو، یہ ہمارا ہے، ہمارے خاندان کا ہے۔ توجہ چاہوں گا، دونوں خاندانوں میں لڑائی ہوئی، چھوٹا سا بچہ ہے 1 سال کا، بیوی کے گھر والے چھوڑنے کو تیار نہیں، شوہر کے گھر والے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، کھینچم تانی ہو رہی تھی تو بچے کے دونوں ہاتھ الگ ہو گئے۔ دونوں خاندان والوں نے اس بچے کے ہاتھ ایسے کھینچے کہ وہ بچے کا ایک ہاتھ اس طرف ٹوٹا، دوسرا ہاتھ اس طرف ٹوٹا۔ یہ ام سلمہ اور ابو سلمہ نے اپنے بچے کی موت دیکھی صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے، دونوں کے خاندان راضی نہیں تھے۔ انہوں نے جو قربانیاں دی، اس کے بعد حضرت ابو سلمہ کو بھی مار دیا گیا، قتل کیا گیا۔ ام سلمہ اتنی دکھوں کی اور اتنی پریشانیوں کی کے بوجھ کو اٹھائی ہوئی تھیں کہ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ہم، جس کا بچہ اس کے سامنے ہاتھ توڑے گئے ہوں، جس کو وطن سے باہر کیا گیا ہو، جس کے شوہر کو مارا گیا ہو، لیکن ام سلمہ کی قسمت بھی جاگی۔ جب وہ ہمیشہ روتی بیٹھتی تھیں تو میرے آقا نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، وہ ہماری ماں بن گئی، ام المومنین۔ یہ ام سلمہ، حضرت ابو سلمہ، ان کی قربانیاں میں کیا بتاؤں، یہ صحابہ ہیں۔ ایک اور صحابی کی بات دیکھیں، حضرت ابن اسیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنگ احد میں 2 صحابہ، کل جنگ ہونے والی ہے، آج دعا کر رہے ہیں۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش، دونوں صحابہ دعا کر رہے ہیں۔ کیسی دعائیں ہوتی تھیں ان کی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے اللہ، کل کا جو دن آنے والا ہے احد میں، میری تیری بارگاہ میں یہ تمنا ہے کہ میرا مقابلہ ایک ایسے کڑیل پہلوان سے ہو، ہٹے کٹے پہلوان سے ہو کہ میں اس کے ساتھ لڑنے میں مجھے مزہ آ جائے، بڑے پہلوان کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ یہ حضرت سعد کی دعا تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن جہش یہ دعا کرتے اے اللہ، کل جب مقابلہ ہو تو میں تیری محبت میں لڑتا جاؤں، ایسا لڑوں کہ کفار اگر مجھے مار دیں تو میری ناک کاٹ دیں، میرے کان کاٹ دیں، میرے دانت توڑ دیں، میری انگلیاں پھوڑ دیں، اور میں بکھرا ہوا پڑا رہوں اور تو مجھے پوچھے عبداللہ بن جہش یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو میں فخر سے کہوں مولا یہ سب میں نے تیرے لیے کیا۔ دعا کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا ہو جائے، خواہشیں کیسی کیسی۔ اس کے بعد دوسرے دن احد کا موقع ہے، سارے صحابہ وہاں پر مصروف تھے، دونوں کی دعائیں قبول ہوئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک بہت بڑے پہلوان کے مقابلے میں آئے، اور پہلوانی ان کی اتنے دیر تک چلی کہ شام ہو گئی تھی، تھک گئے تھے۔ کہا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے میرے مولا نے سن لی، اتنا کڑیل پہلوان میرے سامنے بھیجا اور اسے مارا بھی انہوں نے۔ اس کے بعد جہاد کے خاتمے کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں چلتے ہوئے میدان میں آ رہا تھا تو دیکھا میرے بہت قریبی دوست، دونوں کی بہت دوستی تھی، عبداللہ بن جہش کی لاش پڑی ہوئی تھی اور ان کے جسم سے ساری چیزیں کاٹ لی گئی تھی، ناک کاٹ لی گئی تھی، کان کاٹے گئے تھے، ان کی آنکھیں پھوڑ کر کے پتلیاں باہر کی گئی تھی، ان کے دانت توڑے گئے تھے، انگلیاں الگ، پوری 10 انگلیاں۔ یہ ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے، تو ایک کافر نے حضرت عبداللہ بن جہش کے پورے اعضاء کو ایک رسی میں پیرو کر کے ہار بنایا تھا، ان کان، ناک
اور یہ انگلیاں یہ سب اعضاء کو کاٹ کر کے اس نے ایک رسی میں سوئی سے پیرو کر کے ہار بنایا تھا اور اچھل اچھل کر دکھا رہا تھا. حضرت عبداللہ بن جہش کی لاش سارے اعضاء کے کٹے ہوئے پڑی تھی. حضرت سعد ابن ابی وقاص کیا کہتے ہیں سنیے. ایک رات پہلے ان دونوں نے دعا کی تھی, دونوں نے دعا کی تھی. حضرت سعد ابن ابی وقاص کے آنکھوں میں آنسو آئے, کہتے ہیں اے عبداللہ تیری دعا تو میری دعا سے اچھی تھی, تیری دعا تو میری دعا سے اچھی تھی. میں تو بڑے پہلوان سے لڑنے کی دعا کیا تھا, اللہ نے وہ مجھے دے دیا, لیکن تو جو دعا کر رہا تھا وہ تو ایک نرالی دعا تھی, انوکھی تھی. میرے عزیزو اتنا سب کر جانے کے بعد ان صحابہ کی زبان پر شکوہ اور شکایت کا لفظ نہیں تھا, کبھی نہیں. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق سے ہم لوٹ رہے تھے, حضرت سعد ابن معاذ کی یہ رگ کٹ گئی تھی ہاتھ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پورا خون خون آتا ان کے خون سے, اور یہ سب صحابہ زخمی تھے, نکل کر کے آ رہے ہیں مدینے سے جنگ خندق سے. ابھی بیچ راستے میں تھے, مدینہ پہنچے نہیں. جبرائیل امین آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ دوسرے جہاد میں یہیں سے چلیں. حضور فرماتے ہیں ابھی تو ایک جہاد سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں اور مدینہ پہنچے بھی نہیں, انہوں نے کپڑے بھی نہیں تبدیل کی, ان کے زخم ابھی ٹھنڈے بھی نہیں. جبرائیل کیا یہ مدینے جائیں بعد میں چلیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی منشا یہی ہے کہ آپ یہاں سے نکلے. حضور نے ابھی صحابہ سے کہا نہیں تھا, حضور کو خود اس بات کی تکلیف تھی کہ میرے صحابہ نہت تھے جو لڑ کر زخمی ہو کر آئے ہوئے ہیں, انہیں تھوڑا تو راحت دینی چاہیے. پھر حضور پوچھنے کے لیے مشورے کے طور پر صحابہ کی طرف پلٹتے, جبرائیل آئے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں سے جہاد کے لیے جانا ہے, منڈیاں لٹک گئی. کہا کہ ابھی تو آ رہے ہیں آپ, کیا اس طرح کے حکم نافذ کرتے رہتے ہیں بار بار, آدھا گھنٹہ زیادہ ہو جائے تو ہمارے سارے لوگ جس طرح پریشان ہوتے ہیں, یہ کتنا اوور کیا جا رہا ہے. وہ صحابہ جہاد سے آئے تھے, ہاں کھیل کود کے نہیں, جہاد سے آئے تھے. بیچ راستے میں حضور نے پوچھا, جبرائیل آئے تھے, صحابہ کہتے ہیں چلیں یا رسول اللہ, دیر کس بات کی, یہیں سے چلتے ہیں. انہی کپڑوں میں انہی زخموں کے ساتھ پھر چل پڑے. میرے عزیزو یہ ساری قربانیوں کو اکثر جو بھلا دیا گیا, آج پوری طور پر ہم پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہیں. آرام سے جینا, آرام سے کھانا, آرام سے سونا, جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں یہ درس دیا تھا, دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج یہی ہماری کیفیت ہے. ہماری راتیں اگر بیدار ہیں تو کس بات پر؟ غیبت کے لیے, لوگوں کی برائیاں گنانے کے لیے. ہمارے جو محفلیں آج قائم ہیں اس بنیاد پر کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. اور اللہ کی پناہ آج مسلمان نوجوان جن کے ہاتھوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام دیا تھا, قرآن اللہ کا مقدس کلام دیا تھا, ان ہاتھوں میں آج کیا چیزیں آ گئیں؟ تاش کے پتے آئے, ان ہاتھوں میں آج شراب کی بوتلیں آئیں, ان پاکیزہ ہاتھوں میں آج جن کو میرے آقا نے کلام اللہ تھمایا تھا, اے لوگوں میں جا رہا ہوں اس کو پکڑے رہو, اس کو پھینک دیا اور بہت کچھ اٹھا لیا. ہمارے ہاتھوں میں آج کھیل کود کے سارے ذریعے اور آلے ہیں. اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ رب کا کلام نہیں ہے. کیا یہ میں بات صحیح نہیں کہتا؟ کیا یہ ہماری زندگی کی حقیقت نہیں ہے؟ اپنے دل سے پوچھو کہ اگر میں لفاظی کر رہا ہوں یا ایسی ہی الفاظ میں کھیل رہا ہوں تو تمہارا دل جواب دے گا, تمہارا ضمیر خود بولے گا کہ ہماری زندگی کیا ہے. میرے عزیزو, آج جو حالات ہمارے دنیا میں بنائے گئے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں پوری طور پر تہس نہس کر دیا جائے, کسی بھی طرح سے آباد نہ ہو, اور پھر بھی ہم عیش کی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتے. اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. اور شاعر نے بہت اچھے انداز میں ہم کو یہ درس دیا تھا, جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے.
آج تم سونے کو بہت پسند کرتے ہو، اور اس ٹائم پہ سونا جب پوری دنیا کام پہ لگی ہو، اس وقت جاگنا جب پوری دنیا سو رہی ہو۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے آج، یہ مسلمانوں کے آج طریقے ہیں۔ ہمارے گلی کوچے، ہمارے محلے پوری رات جاگ رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ کچھ نہیں، آپس کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں صبح تک۔ کیرم بورڈ پر صبح ہو جاتی ہے، لوڈو پر، چیس پر صبح ہو جاتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تراویح کے لیے 1 گھنٹہ نہیں قربان ہوتا۔ یہ ہماری زندگیاں ہیں۔ پھر تم مدد مانگو گے اللہ سے کہ اے اللہ ہمارے لیے مدد نازل فرما۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہماری زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے۔